खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी का कुरम में कायम तमाम बंकर्स मिसमार करने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का मुत्तफ़िका फैसला। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए, एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी। कुरम में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। ग्रैंड जिरगे के हवाले से होने वाली पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा, कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KP का पेशावर में FC हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी भी की। मोहसिन नकवी और गंडापुर का शोहदा को खराज अकीदत। FC के शोहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मौके नकवी ने कहा, SC के बहादुर जवानों पर नाज है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब और पख्तूनख्वा की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, पारा चनार के मसाइल समेत मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का कुरम अमन मामले में गवर्नर सिंध की काविशों पर इज़हार तशक्कुर। कामरान टिसोरी कहते हैं, मदारिस मुल्क के तालीमी निज़ाम का अहम हिस्सा हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा, पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं, पारा चनार मसले के मुस्तकिल हल के लिए गवर्नर सिंध की जारी काविशें लायक तहसीन हैं। पाकिस्तान नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज में 36वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 300 से ज़ायद तलबा को पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की डिग्रियां तफवीज़। शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले 33 तलबा को मेडल्स भी दिए। नेवल चीफ की मेडलिस्ट ग्रेजुएट तलबा और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई मतलूब दहशतगर्द समेत 7 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। मारा जाने वाला खतरनाक दहशतगर्द अली रहमान उर्फ मौला ताहा स्वाती मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन के दौरान घर में दाखिल होकर 2 बच्चियों को इग़माल बनाया। फरार होने के लिए खातून का लिबास पहन लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों बच्चों को बाजियाब कराया। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। बारूदी मवाद किसी बड़ी दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया जाना था। शेयर एंड पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर, गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की शिरकत। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाक की जानिब से सूबों को की जाने वाली यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले को जल्द हल करने की हिदायत। मौलाना की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ। शहबाज शरीफ ने वज़ारत कानून को फौरी हिदायत जारी की। अब आइन और कानून के मुताबिक आप फौरी तौर पर अमली इक़दामात करें। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा, PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। मिन्नत करनी पड़ी तो उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे चैम्बर और घर सबके लिए खुले हैं। अगर इनकी मर्जी होगी तो हम मना नहीं करेंगे। कमेटी बनेगी तो रास्ते खुद निकलते चले जाएंगे। हुकूमत और अपोजिशन को कहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर कोई ना कोई फैसला जरूर करें। तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालने का फैसला करना होगा। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। कहा, 26वीं तरमीम में फजल रहमान की तजावीज़ को शामिल किया गया था। दीनी मदारिस में तालीमात के लिए मुख्तलिफ पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी है। विफाकुल मदारिस ने हमसे रुजू किया था। मौलाना फजल रहमान के बयानी पर इत्तेफाक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक अहम इजलास। इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक तहकीकात जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में गुफ्तगू। FIA की कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है, मुल्जिमान ने 4 शहरियों को इटली भिजवाने के लिए 88 लाख रुपए लिए।
ملزم نواز کو فاروق آباد اور نوید شاہ کو ننکانہ صاحب سے گرفتار کیا گیا۔ انسانی اسمگلر سے تفتیش جاری ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس 21 ملزمان کی متفرق درخواست خارج۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شبلی فراز، گنڈا پور اور دیگر شامل ملزمان پر فرض جرم عائد ہو چکی درخواستیں غیر مؤثر ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ عدالت نے امریکہ میں سزا معافی کی درخواست سے لے کر اب تک وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے دنیا بھر کے دوروں کی تفصیلات پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ وزارت خارجہ کو ڈاکٹر عافیہ سے متعلق معاملات کو سفارتی سطح پر دیکھنے کی ہدایت۔ جے یو آئی کے رہنما ڈالر خالد مقبول سومرو قتل کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ تمام 6 ملزمان کو عمر قید اور اسلحے کے ساتھ الزام میں 7 قید کی سزا سنائی گئی۔ مولانا راشد محمود سومرو نے کہا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت ہونی چاہیے تھی۔ ہائی کورٹ جانے کا اعلان بھی کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی تقرریوں میں سیاسی مداخلت روکنے سے متعلق درخواست کی سماعت۔ عدالت نے بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق دلائل طلب کر لیے۔ جسٹس جنید غفار نے کہا پہلے عدالت کو مطمئن کریں یہ درخواست ریگولر بینچ میں کیوں ہے، آئینی بینچ میں کیوں نہیں۔ عدالت نے درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف، تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ سپریم کورٹ میں قتل کیس کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ کے دلچسپ ریمارکس۔ کہا 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حل ہوگا۔ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تجاوزات کو مستقل بنیادوں پر ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور راولپنڈی ڈویژن کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش۔ وزیراعلیٰ کی اچھی کارکردگی پر کمشنر سرگودا اور راولپنڈی کی تعریف۔ انڈر پاس کے اطراف اور اوور ہیڈ برج کے نیچے بھی گرین بیلٹ بنانے کی ہدایت کر دی۔ میڈیا آج کے دور میں کنگ میکر ہے، جس کو اچھا بنا دے وہ اچھا، جس کو برا بنا دے وہ برا۔ میڈیا کو لوگوں کو آگاہی دینے کی ذمہ داری نبھانی چاہیے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا تقریب سے خطاب۔ کہا ملک میں سوشل ایشوز کو اجاگر کیا جانا چاہیے، کوئی بھی حکومت تنہا کچھ نہیں کر سکتی۔ جب تک بجلی اور گیس کی قیمتیں کم نہیں ہوں گی ملک کی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور توانائی کی قیمتوں پر اظہار تشویش۔ کہا فیصل آباد، کراچی اور لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں صنعتی یونٹس بند ہو گئے، ملک میں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی لانا ضروری ہے۔ قومی ایئر لائن کی نجکاری کی پہلی کوشش میں ناکامی پر اتحادیوں نے موجودہ حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ نوید قمر نے کہا نجکاری میں ناکامی انتظامیہ کی نااہلی ہے۔ مرزا اختیار بیگ نے کہا نجکاری کی کوشش نان پروفیشنل تھی۔ نبیل گبول نے کہا جتنی بولی دی گئی اتنی تو کراچی اسلام آباد بس سروس کے لائسنس کی بھی نہیں ہوتی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ نے جواب دیا اب یورپ اور دیگر رولز بحال ہو گئے، اب زیادہ آفرز آنے کی امید ہے۔ کراچی میں منصوبوں کے لیے بلڈنگ میٹیریل لانے کے لیے ڈمپرز کی اجازت ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی وضاحت۔ کہا شہر میں جاری پروجیکٹس کے لیے بلڈنگ میٹیریل ڈمپر میں ہی آتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا پروجیکٹ پر سارا دن کام بند رہو اور رات میں کام ہو۔ ڈمپر ڈرائیور کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے اچھی خبر، RLNG کی قیمتوں میں کمی، درآمدی LNG کی قیمت میں 2.72% کمی، نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 2645 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,09,513 پوائنٹس پر بند۔ امریکی کرنسی کی قدر میں 7 پیسے کا اضافہ، سونا 2000 روپے سستا، فی تولہ سونے کی نئی قیمت 2,71,300 روپے ہو گئی۔
کھانے پکانے کا سامان مزید مہنگا، تیل اور گیس کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ، کوکنگ آئل کی قیمت میں 80 روپے فی کلو اضافہ، نئی قیمت 570 روپے تک پہنچ گئی۔ ذرائع کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ پام آئل کی قیمتوں میں تبدیلی ہے جو $13 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ سردی اب مزید بڑھے گی، ہفتے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم مزید سرد اور خشک رہنے کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔ رات اور صبح میں پنجاب، بالائی سندھ، کے پی کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع، اسلام آباد اور پختونخوا کے چند میدانی علاقوں میں کہرا پڑنے کی توقع۔ دنیا خاموش تماشائی، غزہ کھنڈر بن گیا، جنگ بندی کی کوششوں کے باوجود اسرائیلی فوج کی غزہ پر گولہ باری، 24 گھنٹوں میں 77 شہزادے، ہر طرف تباہی ہی تباہی، زمیں بوس عمارتوں کے ڈھیر، لاکھوں شہری بے گھر، شہداء کی مجموعی تعداد 45,206 ہو گئی۔ شمال کے محصور علاقے میں بچوں سمیت 112 فلسطینی شہید، 94 زخمی ہو گئے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کی خسارہ کم کرنے کے لیے یورپین یونین کو محصولات بڑھانے کی دھمکی، اگر امریکی خسارہ بڑھا تو مغربی ممالک کو مزید امریکی محصولات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ کی سوشل میڈیا پر پوسٹ، کہا یورپی یونین ہمارے تیل اور گیس کی بڑے پیمانے پر خریداری کرے۔ ٹرمپ کے بیان پر یورپین کمیشن کا رد عمل، کہتے ہیں نو منتخب امریکی صدر سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ توانائی کے شعبے سمیت پہلے سے مضبوط تعلقات کو مزید مضبوط کیا جائے۔ پاک بھارت ٹاکرے کی تاریخ کا اعلان، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا مقابلہ 23 فروری کو ہونے کا امکان، ہائی وولٹیج مقابلے کی میزبانی دبئی یا کولمبو کو ہوگی، بھارتی میڈیا کا دعویٰ۔ وینیوز کا فیصلہ ہونے کے بعد چیمپئنز ٹرافی کا مکمل شیڈول جاری کیا جائے گا۔ پاکستان اور بھارت آئندہ 3 سال تک ایک دوسرے کے ملک میں نہیں کھیلیں گے، اعلامیہ جاری۔ پہلے آسٹریلیا اور پھر افریقہ، رضوان نے وہ کر دکھایا جو آج تک کوئی قومی کپتان نہ کر سکا۔ دوسرے ون ڈے میں بھی جنوبی افریقہ کو شکست، پاکستان نے سیریز اپنے نام کر لی، پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل۔ محمد رضوان نے اس جیت کے ساتھ اہم اعزاز اپنے نام کر لیا، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کو ان کی سرزمین پر ون ڈے سیریز میں شکست دینے والے پہلے پاکستانی کپتان بن گئے۔ وائٹ واش کے لیے قومی ٹیم کیپ ٹاؤن سے جوہانسبرگ پہنچ گئی، تیسرا اور آخری میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ آئی سی سی نے جنوبی افریقہ کے ہینرچ کلاسین پر میچ فیس کا 15% جرمانہ عائد کر دیا۔ پاکستان کے خلاف دوسرے ون ڈے میچ میں 97 رنز پر آؤٹ ہونے پر غصے میں آ کر وکٹ کو لاٹ مار دی۔ آئی سی سی امپائرز کی جانب سے ایکشن کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر جرمانہ اور 1 ڈی میرٹ پوائنٹ کی سزا بھی سنا دی گئی۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کا پلیئر ڈرافٹ گوادر میں کرانے کا فیصلہ، پلیئر ڈرافٹ کی تقریب 11 جنوری 2025 کو گوادر میں ہوگی، اعلامیہ جاری۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں گوادر میں ڈرافٹنگ کا فیصلہ کرکٹ کے فروغ کے لیے کیا گیا، گوادر کی شاندار ساحلی پٹی پاکستان کے لیے اسٹریٹجک اہمیت رکھتی ہے۔ اور قومی ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا، بھارتی سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی کا بڑا ریکارڈ توڑ دیا، سینہ ممالک کے خلاف تمام فارمیٹس میں 39 نصف سینچریاں بنائیں۔ بابر اعظم سینہ ممالک کے خلاف تمام فارمیٹس میں سب سے زیادہ نصف سینچری بنانے والے بیٹر بن گئے۔